اب ہم دیکھنے والے ہیں 8ویں غفلت۔ 8ویں غفلت یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نماز جب پڑھتے ہیں تو صرف فرض نماز پڑھتے ہیں، سنت موقدہ، غیر موقدہ، عام نوافل کچھ بھی نہیں، اونلی فرض۔ اب یہاں معاملہ کیا ہے نا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک حدیث میں فرمایا، یہ حدیث ترمذی، ابن ماجہ، نسائی تینوں میں ہے اور صحیح سند سے ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا وہ کیا ہے؟ اعمال میں سے کیا ہے؟ نماز۔ نماز اچھی نکلے گی کامیاب ہو جائے گا، نماز خراب نکلے گی فقط خاب و خسیرہ، ناکام ہو جائے گا، نقصان میں پڑ جائے گا۔ اس حدیث میں یہ الفاظ ہے۔ اس حدیث میں اب ایک اہم انفارمیشن ملنے والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بندے کی جب نماز کی چیکنگ ہوگی اور پتہ چلے گا کہ نماز میں کمی آ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا انظروا هل لی عبدی من تطوع، جاؤ دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ تطوعات ہے۔ تطوعات یعنی فرض کے علاوہ نمازیں پڑھائے اس نے کوئی، سنت موقدہ، غیر موقدہ، جو سب کے سب عام طور پہ نوافل ہی ہے، نوافل فرض کے علاوہ نوافل ہوتے ہیں۔ تو فرشتے دیکھیں گے، اگر اس کے پاس نوافل نکلے گی تو وہ اس کی کمی پوری کی جائے گی۔ نوافل جنرل ورڈ ہے، اس کے اندر سنت موقدہ، غیر موقدہ اور عام نوافل سب یہ نفلیں ہی ہیں، نوافل ہی ہے۔ فرض کے علاوہ جو بھی ہوتا ہے اسے نوافل ہی کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کے علاوہ کوئی اور نماز ہے تو اس کی فرض کی کمی پوری کر دی جائے گی، لیکن اگر نہیں ہے تو فرض کی کمی وہیں کے وہیں رہی۔ فرض میں کمی نکل آئی، فیل ہو گیا، اب کیا کریں؟ اب وہ محروم ہو گیا بیچارہ، اب وہ فقط خاب و خسیرہ، نقصان میں پڑ گیا، خسارے میں پڑ گیا۔ میرے بھائیوں اور بہنیں، اگر آپ ایسے شخص ہو یا ایسی بہن ہو جو نماز میں اتنے پرفیکٹ ہو کہ کوئی نماز میں کوئی قسم کی کمی آتی ہی نہیں ہے، آپ کا دھیان کبھی بھٹکتا ہی نہیں ہے، آپ نماز میں کبھی تاخیر یا کبھی لیٹ یا کبھی کوئی کمی آتی ہی نہیں ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے اچھا عمل یہ ہے الصلاۃ فی اول وقتہا، نماز اپنے اول وقت میں پڑھی جائے، پرفیکٹ ہو، کبھی کوئی کمی نہیں آتی، تو سنتیں وغیرہ نہیں پڑھو گے تو بھی چلے گا۔ لیکن اگر ایسے انسانوں کے کبھی ایسا ہوتا ہے، کبھی کچھ کمی آ جاتی ہے اور خطرے میں ہیں آپ کہ کل قیامت کے دن جب ترازو میں تولے جائیں گے، سب سے پہلے اعمال جو چیک ہوں گے نماز چیک ہوگی، اور نماز کے اندر اگر کمی آ جائے گی اور پوری کرنے کے لیے نفلیں موجود ہی نہیں ہیں تو پھنس جائیں گے۔ اگر آپ کے اندر کوئی کمیاں آ جاتی ہیں نماز میں کبھی، آپ بہتر جانتے ہو خود، تو پھر سنتوں کا سٹاک رکھو، وہ سنت موقدہ، غیر موقدہ، عام نفلیں، ان کا سٹاک رکھو۔ ایک لیکچر ہے میرا عام نفلوں کے متعلق، جس کے اندر الگ الگ طرح کی فرض کے علاوہ جو نمازیں ثابت ہیں اس کے تعلق سے ڈیٹیلز اور اس کے تعلق سے باتیں ملتی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو میری بھائیوں میری بہنیں، اس میں بہت ضروری ہے ہم سب کے لیے کہ ہم علم حاصل کریں اور صحیح عمل کریں۔ تو جیسے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ایریا ہے اور پڑوسی کی ایریا ہے، اور باؤنڈری کے قریب اگر ہم نے اپنی مینڈیوں کو چھوڑ دیے تو چرتے 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 ہو سکتا ہے پڑوسی کی زمین میں بھی گھس جائے گی۔ تو جو شخص سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، صرف فرض پڑتا ہے، ایسا ہے جیسے باؤنڈری کے قریب ہے۔ ابھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی ایمان کم ہو جاتا ہے۔ ایمان بڑھ گیا تو نمازیں تو سیف ہے، ایمان کم ہو گیا اور سنتیں پڑھ رہے ہیں تو کوئی سنت کوئی نفل کم ہو گئی، لیکن فرض سیف ہے۔ لیکن اگر صرف فرض ہی پڑھتے ہیں اور ایمان کم ہو گیا تو شاید فرض ہی خطرے میں آ جائے گی۔ تو اسی وجہ سے یہ 8ویں غفلت سے بچیں، اور یہ 8ویں غفلت ہے کہ نماز تو پڑھتا ہے بندہ لیکن سنتیں نہیں پڑھتا۔ تو ہمیں جو سنتیں ثابت ہے قرآن و حدیث سے وہ پڑھنا چاہیے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو 12 رکعتیں دن بھر میں پڑھے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ اگر دنیا میں بکنگ ہو رہی ہوتی کہ آپ کو پیلس ملنے والا ہے، صرف یہ کرو، تو ضرور عمل کرتے لوگ، کیونکہ لوگوں کو جو سامنے دکھتا ہے وہی زیادہ قیمتی لگنے لگتا ہے۔ دنیا میں اگر مکان مل رہا ہوتا تو ضرور لوگ کر لیتے ہیں، لیکن یہاں تو محل کی بات ہو رہی ہے کہ محل مل جائے گا۔ صرف یہ ہیبٹ بنا دو کہ 12 رکعتیں، اور وہ 12 کون سی رکعتیں ہیں؟ فجر کے پہلے کی 2، ظہر کے پہلے کی 4، بعد کی 2، مغرب کے بعد کی 2، عشاء کے بعد کی 2، یہ 12 سنت موقدہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی سنتیں ثابت ہے جو ہمیں پڑھنے کی ہیبٹ بنانا چاہیے، تاکہ کل فرائض میں اگر کمی نکل آئی قیامت کے دن تو یہ کام آ جائے گی۔ کیونکہ نماز اگر اچھی نکلے گی تو باقی اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اور نماز اگر خراب نکلے گی تو باقی اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ کل قیامت کے دن بہت بڑے پرابلم میں پھنس جائیں گے۔
یہ سنتیں کام آنے والی ہے.